گزشتہ ہفتے بغیر کسی بلا کے ایک وقفہ ہو گیا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اگرچہ 2 ہفتے قبل یہ میرے ذہن میں تھا کہ اعلان کر دیا جائے، لیکن چونکہ مجلس خلاف توقع بہت طولانی ہو چکی تھی اور آپ حضرات کی زحمتوں کا مجھے اندازہ تھا، اس لیے جلدی میں وہ اعلان ذہن میں نہ رہ سکا۔ بہرحال سیرت پیغمبر اسلام کے سلسلے کی مجموعی اعتبار سے 72ویں اور موجودہ سال کی یہ 8ویں تقریب جنگ بدر کے اختتام اور اس کے بعد 2 اہم ترین واقعات کے بیان پر مشتمل ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سن 2 ہجری میں آخر کفار مکہ نے ایک مرتبہ مدینے سے حملہ کر ہی دیا، جس کے نتیجے میں مدینے سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر بدر جو کنویں کا نام ہے، وہاں اسلام اور کفر کی پہلی لڑائی ہوئی، اور جس کے اثرات اتنے دیرپا ثابت ہوئے کہ میدان کربلا کے بعد بھی شام کے دربار میں یزید نے یہی اعلان کیا تھا کہ کہاں ہیں میرے بدر و احد کے بزرگ، آج میں نے ان کا بدلہ دے دیا ہے۔ تو یہ پہلی لڑائی تھی بدر کی جو سن 2 ہجری میں ہوئی۔ حالات کی وجہ سے بہت سی باتیں کھل کے بیان نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال خاندان بنو امیہ کے بہت سے اہم افراد، اہم شخصیات اس بدر کی لڑائی میں مارے گئے، یہ بداس یزید اور ان جیسوں کے سینوں پہ ہمیشہ رہا۔ یہ بدر کی لڑائی جب اختتام کو پہنچ رہی تھی تو اس وقت کے حالات بیان ہو رہے تھے کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ شیطان اپنا لشکر لے کے میدان بدر میں آیا، اور شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے جبرائیل امین اپنا لشکر لے کے آئے۔ شیطان اور جبرائیل کے لشکر کا جو مقابلہ تھا اس کی تفصیلات گزشتہ تقریر میں گزر گئی۔ اب اختتام اس منزل پر ہوا کہ اللہ کے رسول نے تمام شہداء اسلام کی لاشوں کو ایک جگہ دفن کروایا۔ 14 شہید ہیں جو اس میدان بدر میں حق اور باطل کی اس لڑائی میں پہلی مرتبہ اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، اور 70 کفار مکہ ہیں کہ جو اس لڑائی میں جہنم واصل ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 70 کفار مکہ میں سے 69 کو پیغمبر اسلام نے ایک ہی کنویں کے اندر دفن کروا دیا۔ یہ بھی پیغمبر اسلام کی رحمت للعالمین کا ایک ثبوت ہے کہ عام طور پر جنگوں میں اس زمانے تک سے یہ ہوتا رہتا تھا کہ اپنوں کے لاشوں کو دفن کیا جاتا تھا اور دشمنوں کے لاشوں کو چیل کبوں اور چیزوں کا نشانہ بننے کے لیے میدان کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا، لیکن پیغمبر اسلام کفار مکہ کے لاشوں کی یہ بے حرمتی بھی برداشت نہیں کر رہے۔ چنانچہ ایک طرف اگر 14 مسلمانوں کو ایک ہی احاطے کے اندر جسے گنج شہیدہ کہا جاتا ہے دفن کیا، تو 70 کافروں میں سے 69 کو یہ حکم دیا کہ یہ زمین کے اوپر بے گور و کفن نہ پڑے رہیں، بلکہ ان کے لاشیں بھی اس کنویں میں ڈال دو اور ان کے لاشوں کو بھی زمین کے نیچے دفن کر دو۔ صرف ایک لاشا امیہ ابن خلف کا جو زرہ کے اندر اتنا زیادہ خون گیا تھا کہ اس زرہ کو علیحدہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس کے بارے میں پیغمبر نے کہا کہ اس کو اس کنویں میں ڈالنا ممکن نہیں رہا ہے، چنانچہ اس پر اسی جگہ کنکر اور پتھر اور مٹی کے ذریعے سے ایک اتنا بڑا ٹیلا بنا دو کہ اس کا لاشا بھی محفوظ ہو جائے۔ اب پیغمبر اسلام واپس چل رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ بدر کی لڑائی رمضان کی 17 یا 19 تاریخ کو ہوئی۔ سورج نکلنے کے بعد لڑائی کا آغاز ہوا۔ چند ہی گھنٹوں میں ظہر کے وقت تک کفار مکہ میدان بدر سے بھاگ چکے ہیں، اور ظہر سے لے کے عصر تک کا جو وقت ہے وہ پیغمبر اسلام نے اپنے اور کافروں کی لاشیں دفن کرنے میں گزارا۔ نماز عصر اسی میدان بدر میں پیغمبر نے انجام دی، اور نماز عصر کے بعد پیغمبر اب واپس مدینے کی جانب چل رہے ہیں۔ یعنی جب سورج ڈوبا اس دن سے جس دن یہ لڑائی ہوئی تھی تو پیغمبر اسلام میدان بدر سے کوچ کر چکے تھے۔
آخری نماز جو پیغمبر نے بدر کے میدان میں پڑھی وہ نماز عصر تھی، اور اسی نماز کے دوران پیغمبر اسلام کے چہرے پر دوران نماز 2 مرتبہ مسکراہٹ آئی تھی۔ بعد نماز جب کسی نے دریافت کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس کی وجہ کیا ہے، تو کہا کہ ایک مرتبہ تو میکائیل اپنے لشکر کو لے کے یہاں سے گزرے تھے، مجھے سلام کیا تھا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا تھا۔ اسی لیے آج بھی ہر نمازی پر واجب کہ اگر حالت نماز میں بھی کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں کیسے اللہ کی بارگاہ سے اپنی توجہ کو ہٹا کر اپنے دوست یا بھائی کی طرف توجہ کو مبذول کروں، نہیں، واجب ہے حالت نماز میں بھی سلام کا جواب دینا۔ یہ میدان بدر میں پیغمبر اسلام نے پہلی مرتبہ جواب سلام دے کے قیامت تک کے لیے نمازی کے لیے تو یہ مسئلہ واضح کر دیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل امین نے مجھے سلام کیا کہ باقی ملائکہ کو لے کے واپس جا رہے تھے، تو میں نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے نماز کے اندر آخر کے 2 سلام ہوئے کہ پیغمبر اسلام نے بھی میدان بدر میں یہ 2 سلام کیے۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ نماز کے جو 3 سلام ہیں ان میں پہلا سلام وہ سلام کا حصہ ہی نہیں، وہ تشہد کا حصہ، اور سلام جو ہے وہ صرف آخری 2 سلام کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ استفاء کا مسئلہ جو بعد میں کسی موقع پر بیان ہوگا۔ تو یہ نماز عصر تھی جو 2 رکعت پڑھی گئی تھی، کیونکہ اس وقت سارے مسلمان سفر کے عالم میں تھے، اور دوسری رکعت 2 مرتبہ میکائیل اور جبرائیل کی وجہ سے پیغمبر نے ان کے سلام کا جواب دیا اور چہرے پہ مسکراہٹ آئی، نماز ختم ہوئی، پیغمبر میدان بدر سے افسوس کر کے چل رہے ہیں۔ تاریخیں بتاتی کہ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام آیا سفرا، وہاں پہ پیغمبر اسلام اس نظر ابن حارث کے قتل کا حکم دیا تھا، جو 2 تقریروں پہلے بیان ہو چکا۔ وہ بدترین انسان کہ جو قرآن کے مقابلے میں اس سے کہانیاں، داستانیں اور ناول کر کے لایا تھا، اور حرم کعبہ میں جب پیغمبر تلاوت قرآن کرتے تھے تو وہ اپنی داستان گوئی کو شروع کر دیتا تھا۔ اور تھوڑا آگے بڑھنے کے بعد عقبۃ الصبی کا مقام آیا، وہاں پیغمبر دوسرے قیدی کو 2 قیدی پیغمبر اسلام کے حکم سے قتل ہوئے، دوسرے قیدی کے قتل کا حکم دیا، تو سارے مکہ میں سے 70 کو مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ان 70 قیدیوں میں سے 2 قیدیوں کو پیغمبر اسلام نے راستے میں قتل کروایا، اور ان کے جرائم کہ جتنے بھیانک اور خوفناک ہیں کہ پیغمبر اسلام اگر سے تمام مسلمانوں کو بار بار یہ تاکید کر رہے ہیں کہ جو کافروں کے قیدی تمہارے ہاتھ میں لگے تمہیں ان کا خیال کرنا اور اپنے سے زیادہ ان کا خیال کرنا ہے، جس کی تفصیل ابھی آ رہی، مگر 2 قیدیوں کے جرائم اتنے زیادہ کہ پیغمبر اسلام تمام پر رحمت کے باوجود ان کے قتل کا حکم دیا تھا۔ تو اس بات ذہن میں رکھیے گا کہ رحمت اپنی جگہ پر، لیکن جب کوئی اتنا سخت اور خطرناک مجرم تو اسے معاف کرنے کا مقصد دوسروں پہ ظلم ہو جائے تو اللہ کا رسول جیسی شخصیت ایسے مجرموں کو معاف نہیں کیا کرتی۔ انقلاب اسلامی ایران کے بعد ایک چیز مسلسل لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے تو ہمیشہ رحمت اور بخشش سے کام دیا۔ میدان بدر بتا رہا کہ 70 قیدیوں میں سے 68 ایسے تھے جنہوں نے جرم کیا، اور اس سے اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آئے، لیکن پھر بھی ان کے جرائم ایسے ہیں کہ معافی کی گنجائش ہے۔ تو تمام مجرموں کے سردار انہیں پیغمبر اسلام نے بھی معاف نہیں کیا، اور مدینے جاتے وقت بیچ راستے میں ان دونوں کے قتل کا حکم دیا گیا۔ 2 تقریروں میں ان کے حالات بیان ہو چکے ہیں، اس لیے میں اس کی تکرار نہیں کر رہا ہوں۔ اب پیغمبر اسلام قیدیوں کو لے کے مدینے کی جانب چل رہے ہیں، اور خالی قیدی نہیں، کیونکہ جنگ بدر پہلی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں اور کافروں میں الگ اعلان، اس لیے مال غنیمت کی بھی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میدان بدر تمام کے تمام وہ مسلمان آئے کہ جو جن کی اکثریت انتہائی مخلص ہے، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ کھڑا ہونے والا جس کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا۔ پیغمبر اسلام ایک طرف کافروں کے قیدیوں کو لے کے جا رہے ہیں، دوسری طرف مال غنیمت کو لے کے جا رہے ہیں، اور مدینے کی جانب یہ قافلہ چل رہا۔ مدینے والوں کو پہلے سے اطلاع مل جائے اور وہ جشن کی تیاری کریں، اس لیے پیغمبر نے 2 قاصدوں کو، جن میں سے ایک کا نام زید بن حارثہ، پیغمبر اسلام کے وہ غلام جن سے پیغمبر اپنی اولاد کی مانند محبت کیا کرتے، اور دوسرے ایک اور صحابی عبداللہ ابن رواحہ،
ان دو کے حالات آگے چل کر آئیں گے. ان دو صحابیوں کو حکم دیا کہ 20 اور 13 کا لشکر تو بہت وقت لگائے گا مدینے پہنچتے پہنچتے، تم لوگ فوراً مدینے جاؤ اور مدینے والوں کو بدر کی لڑائی میں اتنی عظیم الشان کامیابی کی اطلاع دے دو. یہ دونوں افراد مدینے میں داخل ہوئے. یہ عین وہ وقت تھا جب حضرت عثمان جناب رقیہ کو دفن کر کے جنت البقیع کے قبرستان سے آ رہے تھے. پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کے سلسلے میں مورخین میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، ہر چیز کی تفصیل بتانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ وقت ہے. بہرحال حضرت عثمان جن کی شادی ان 4 میں سے ایک، ان 3 بیٹیوں میں سے ایک سے ہوئی، جن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ایک قول یہ کہ وہ جناب خدیجہ کی یتیم خانجیاں، انہیں پیغمبر اسلام نے اپنے گھر میں تربیت دی اور پروان چڑھایا، اس لیے وہ رسول کی بیٹیاں مشہور ہو گئیں. تو ان میں سے ایک بیٹی کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی تھی. جنگ بدر کے دوران وہ بیمار تھی، اسی لیے حضرت عثمان بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے. جس وقت میدان بدر کی کامیابی کی اطلاع مدینے میں پہنچی تو عین وہ وقت تھا کہ حضرت عثمان اور ان کے عزیز و اقارب جناب رقیہ کو، جن کا اسی دوران انتقال ہو گیا تھا، جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر کے باہر آ رہے تھے. اور ایک طرف یہ واقعہ تھا اور دوسری طرف سارے مدینے میں پیغمبر اسلام کے حکم سے ایک خوشی اور جشن سے منایا جا رہا تھا کیونکہ مسلمان کامیاب واپس آ رہے ہیں. یہ مدینے میں اپنی جگہ خوشی ہو رہی، لیکن پیغمبر کا قافلہ جو واپس آ رہا دوران راستہ اسے بھی ایک خوشخبری ملی، اور یہ وہ خوشخبری جس کا تذکرہ سورہ روم کی پہلی 3-4 آیتوں میں کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے پیغمبر اسلام کے حالات بیان کرتے ہوئے ایک بات یہ بیان کی گئی تھی کہ بہرحال مکے کے اندر تو رسول اور قریش کا جو اختلاف تھا اور جو کشمکش تھی کفر کی اور اسلام کی وہ اپنی جگہ، لیکن اسی دوران دنیا ایک دوسرے حصے میں ایک اور اہم واقعات پیش آئے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں، جیسے اب سے کچھ عرصے پہلے امریکہ اور روس، ویسے ہی رسول کے زمانے میں دنیا میں 2 بڑی طاقتیں. ایک کا نام تھا ایران، البتہ آتش پرست ایران، مجوسی ایران، آگ کی پوجا کرنے والے ایران، اور دوسری بڑی طاقت تھی روم، عیسائیوں کی حکومت. ان دونوں میں اکثر جنگیں ہوا کرتی. جب پیغمبر اسلام مکے میں تھے تو اس وقت ہجرت سے کچھ پہلے ایران والوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے روم والوں کو ایک بہت بڑی شکست دی. اب اگر کہ دونوں کافر، مگر ایران والے کیونکہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں اس لیے مکے کے کافروں کی ہمدردی ان سے زیادہ تھی، اور روم والے کافر تو ہے لیکن اہل کتاب کافر. بہرحال ایک اللہ کو مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے 70 کو مانتے ہیں، صرف رسول کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور آدم اور نوح کو مانتے ہیں، تورات اور زبور اور انجیل کو مانتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی. اس وقت جب ایرانیوں نے روم والوں کو شکست دے دی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں نے اہل کتاب عیسائیوں کو شکست دے دی، تو مسلمانوں کو صدمہ ہوا تھا اور کافروں کو ایک بڑی خوشی ہوئی تھی. اور انہوں نے پکار کے مکے میں یہ کہا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہمارے بھائی بندوں نے ایران کے اندر انبیاء کے ماننے والوں کو ہرا دیا، شکست دے دی، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہیں شکست دیں گے، تم جو ایک نبی کو مانتے ہو. قریش کی سمجھ میں نبوت نہیں آ رہی. تو خیر اس وقت مسلمان بہت ہی غمگین ہو گئے، بہت ہی پریشان ہو گئے. قرآن کریم میں سورہ روم نازل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. کہ آج روم والے شکست کھا گئے، لیکن یاد رکھو وہی روم والے من بعد غلبهم شکست کھانے کے بعد سيغلبون دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے فی بضع سنين، چند سالوں کے اندر. لفظ بضع ہے جس کے معنی چند سالوں کے اندر. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اور روم والوں کی فتح اس دن ہوگی جس دن مومنین اللہ کی مدد کی وجہ سے خوشی کر رہے ہوں گے. یفرح المؤمنین، خوشی کے عالم میں ہوں گے، عید منا رہے ہوں گے. یہ قرآن کی آیتیں مکے میں نازل ہیں، اور ان آیتوں پر مسلمانوں کا اعتقاد اتنا تھا کہ جب یہ آیتیں کافروں نے سنی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہا کہ جو تمہارا نبی
اس نے فقط تمہیں تسلی دینے کے لیے یہ قرآن اپنے دل سے بنایا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا طاقتور ایران شکست کھا جائے۔ حضرت ابو بکر اس زمانے کے ایک قریشی سردار ابن ابی صاحب سے کہا کہ اچھا آؤ ہم اور تم شرط لگاتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت تک شرط کی اجازت ہے، ہم اور تم شرط لگاتے ہیں 10 اونٹوں کی شرط کہ اگر یہ جو رسول نے قرآن سنایا یہ جھوٹا نکلا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر قرآن کی آیت سچی نکلی تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ بہت ہی مشہور شرط ہے یہ تاریخ اسلام کی۔ 10 اونٹوں کی شرط لگائی گئی اور یہ طے پایا گیا کہ 3 سال کے اندر اندر اس شرط کو پورا ہونا۔ پھر حضرت ابو بکر رسول خدا کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آج بازار مکہ میں ایک کافر نے ایسی بات کہی کہ میں نے اس کو یہ شرط لگا دی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس شرط میں ایک تبدیلی کرو، تم نے 3 سال کی شرط لگائی لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ 9 سال تک چل سکتا، کچھ سال کہا، اور کچھ جو عربی کا لفظ ہے جس اس کے اندر 1 سال سے 9 سال تک کا زمانہ آتا، تو اپنی شرط کو ذرا ایکسٹینڈ کرو، وسیع کرو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر واپس گئے اور ابن ابی صاحب سے کہا کہ 3 نہیں 9 سال کی ہماری تمہاری شرط، اگر 9 سال میں قرآن سچا نکلا تم ہار گئے، اور اگر 9 سال میں خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو میں ہار گیا۔ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس آ رہے اور قرآن کے الفاظ کے مطابق وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، صاحبان ایمان خود خدا کی مدد کی وجہ سے بہت خوشی منا رہے تھے، تو عین اس وقت یہ اطلاع آئی کہ روم والوں نے آج طاقت حاصل کر کے ایران والوں کو شکست دے دی۔ ایک طرف تو مسلمان جنگ بدر جیتنے کی وجہ سے خوش ہے، اور دوسری طرف عین اس وقت عیسائیوں کی فتح اور مجوسیوں کی شکست کی خبر آئی، مسلمانوں کی خوشی اور بڑھ گئی۔ ابن ابی صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو بکر نے اس کے وارثوں سے وہ 10 اونٹ لیے جن کے بارے میں اس کا باپ شرط لگا کے گیا تھا۔ تو بہرحال بدر سے واپسی میں مسلمانوں کو یہ ڈبل خوشی، یہ دوہری خوشی حاصل ہو گئی، اور یہی وجہ کہ جس وقت مسلمان شہر مدینہ میں داخل ہوئے، رمضان کا مہینہ چل رہا، جو سارے واقعات رمضان میں پیش آئے، جیسے ہی رمضان ختم ہوا عید کا دن آیا۔ اب یہ پہلا رمضان، اس سے پہلے نہ مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں نہ ان کو یہ پتا ہے کہ عید کسے کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اس سال اس مہینے میں اللہ نے ہم پر اپنی بہت سی نعمتیں نازل کی، ہمیں روزے جیسی عبادت دی، ہمیں جنگ بدر کی خوشی دی، اس کے علاوہ کافر ہمارے ہاتھ میں گرفتار ہوئے، مال غنیمت ہم کو ملا، اتنی ساری نعمتیں ملی۔ تو اب جو عید کا دن آئے گا یہ خالی ایک دن نہیں ہوگا، ہم اپنے پروردگار کے لیے خصوصی نماز پڑھیں گے، چنانچہ اسی سال نماز عید اسلام میں واجب ہے، جو قیامت تک واجب ہے جب کبھی امام ظاہر ہو، البتہ غیبت امام میں یہ مستحب ہے۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے ایک اور اصول بتایا کہ اس مہینے میں کیونکہ ہم کو بہت سی نعمتیں ملی، اس لیے اس کے شکرانے میں ہم پر واجب ایک صدقہ نکالے جس کا نام ہے فطرہ۔ فطرہ صدقہ، واجب صدقہ۔ چنانچہ اسی سال سے فطرہ شروع ہوا، اسی سال سے نماز عید شروع ہوئی، اور اسی سال روزے واجب ہوئے، اور اسی سال اتنی ساری خوشیاں مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اب ادھر مسلمان تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابھی 2 مسئلے ذہن میں رکھیے گا، ایک یہ کہ مال غنیمت ہے مسلمانوں کے پاس، ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی۔ لیکن اب آئیے ذرا مکے کی خبر لیں کہ وہاں کیا ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام بدر کے کنویں سے مکے کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے سنا کہ 2 قافلے پہلے سے بھیج دیے گئے۔ اسی طرح کفار مکہ کا معاملہ ہوا، جب ان کا لشکر شکست کھا کے بھاگا تو ان میں سے ایک آدمی حسیمان بہت ہی تیزی سے فاصلہ طے کر کے مکہ پہنچ گئے۔ اب مکے والے سب کے سب بہت ہی خوش اور مطمئن ہیں کہ 300 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر گیا، اور معمولی 1000 بھی نہیں، ان میں سے ہر ایک اتنا بڑا پہلوان جو 100 کا مقابلہ کر سکتا، ہمارے لشکر کو تو جیت کے آنا ہی آنا، ہر ایک انتظار کر رہا۔ اس وقت یہ آدمی پہنچا اور اس نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے سامنے، کیونکہ مکے میں جو بھی اہم اعلان کرنا ہو اس کے لیے 2 یا 3 مقام، یا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ جاؤ یا خانہ کعبہ کے سامنے آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے مکے والوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کیا غضب ہو گیا، ہمارا لشکر ہار گیا۔ خالی ہارنا ہی مسئلہ نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اس نے نام لینا شروع کیا کہ ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، شیبہ مارا گیا، نوفل مارا گیا۔ اب کہ اس نے فری بیان کرنا شروع کر دی، ایک ایک نام کے مکے والے
اپنی اپنی جگہ سے اچھل پڑ رہے ہیں کہ یہ کس کا نام تم نے لیا؟ ارے کون ایسا ہے کہ جو ان جیسی شخصیتوں کو مار سکتا؟ یہاں تک مکے والے سمجھنے لگے کہ یہ مذاق اڑا رہا ہے، جھوٹی خبریں دے رہا ہے، اپنی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ اعلان کر رہا۔ چنانچہ ایک واقعہ بھی تاریخ میں لکھا کہ صفوان ابن امیہ، آپ کو یاد ہوگا 15 دن پہلے جو تقریر ہوئی 71ویں تقریر سیرت رسول کی، اس میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ میدان بدر ایک باپ اور ایک بیٹا مارا گیا۔ باپ کا نام امیہ ابن خلف تھا، جو حضرت بلال کا پرانا آقا تھا، جس نے بلال سے بہت زیادہ مظالم کیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ بدر کی لڑائی میں ایک مسلمان عبد الرحمن ابن عوف نے امیہ کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا، مگر بلال نے اعلان کر کے سارے مسلمانوں کو اس جانب مائل کیا اور امیہ ابن خلف مارا گیا۔ اگرچہ ایک مسلمان اس کو پناہ میں لیے ہوئے، لیکن بلال نے کہا کہ یہ راس الکفر ہے، یہ تو کافروں کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، یہ کیسے بچ کے جا سکتا؟ اسی کا ایک دوسرا بیٹا صفوان، وہ بھی ایک بڑا سردار ہے مکے کا، وہ حجر اسماعیل کے قریب بیٹھا۔ جو لوگ حج یا عمرہ کر چکے ہیں وہ لوگ بھی، اور جنہوں نے خانہ کعبہ کی تصویروں کو غور سے دیکھا وہ لوگ بھی ذہن میں حجر اسماعیل کو لے کے آ جائیں۔ حجر اسماعیل اس گول دیوار کا نام ہے، پوری گول نہیں بلکہ آدھی دیوار، انگریزی کے ہر یو جیسی دیوار، سیمی سرکولر وال، جو خانہ کعبہ کے ایک طرف واقع ہے اور طواف میں جس کے باہر سے جانا واجب، اس کا نام ہے حجر اسماعیل، جہاں پہ جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل کی قبر، وہ جو پرنالہ ہے خانہ کعبہ کا اس کے بالکل نیچے جو دیوار، گول کی دیوار، تصویروں میں بھی دیکھیے تو غور سے دیکھنے پہ یہ دیوار نظر آتی، وہ بھی ایک اہم مقام۔ وہاں پہ امیہ ابن خلف کا بیٹا بیٹھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آ کے اسے بتایا کہ ارے تم یہاں بیٹھے، وہ آدمی بدر کی خبر لے کے آیا اور فلاں سے مرنے کی اطلاع لایا۔ صفوان نے ایک مرتبہ سنا، کہا لگایا، کہا اچھا وہ ایسے آدمیوں کا نام لے رہا جس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جھوٹا آدمی۔ تم اگر جا کے اس سے پوچھو کہ میرا نام لیتے کہ میرا کیا ہوا، تو وہ تو ہے ہی ایسا جھوٹا آدمی، وہ میرے بارے میں بھی کہہ دے گا کہ میں مارا گیا ہوں، جاؤ جا کے اس سے پوچھ لو۔ یعنی اتنا زیادہ مکے والوں کو بھروسہ تھا اپنے سرداروں پر کہ صفوان کہہ رہا کہ ارے یہ جو آیا ہے بالکل افواہ لے کے آیا اور جھوٹی سچی باتیں کر رہا، میرے بارے میں پوچھو دیکھو وہ کیا جواب دیتا، یہی کہے گا کہ میں بھی مارا گیا ہوں۔ چنانچہ یہ لوگ واپس اس آدمی کے پاس آئے اور کہا کہ تم اتنے ساروں کی اطلاع لے کے آئے، ہمارا ایک سردار صفوان بھی، اس کے بارے میں کیا خبر ہے تمہارے پاس؟ وہ سمجھ گئے۔ اس نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جھوٹی خبریں لایا ہوں۔ صفوان تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ اس کے باپ کے لاشے کو میں نے میدان بدر میں دیکھا اور اس کے بڑے بھائی کے لاشے کو میں نے میدان بدر میں دیکھا۔ پھر بھی لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ اگر چھوٹے موٹے سپاہی مارے جاتے تو ہم مان لیتے، اتنے بڑے بڑے آدمی یہ ناممکن۔ لیکن جن مکے والے اس کشمکش میں رہے اور اس کے بعد ابو سفیان جب اپنے باقی سپاہیوں کو لے کے مکے میں داخل ہوا تو اب ہر ایک کو یقین کرنا پڑا کہ جو ہمارے بڑے بڑے سردار جو مکے کی عزت ہے وہ سب کے سب مارے گئے۔ بس یہ خبر پھیلنا تھی کہ ایک مرتبہ سارے مکے میں پروگرام بتا ہو گئے، گھر گھر سے عورتوں کے ماتم کرنے کی اور لوہا پڑھنے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ جیسے ہی ابو سفیان نے یہ سنا، اب تو وہ مکے کا سردار ہے کیونکہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے، عتبہ بھی مارا گیا ہے، امیہ بھی مارا گیا ہے، ابو لہب بھی مارا گیا، جو 4 اور بڑے آدمی تھے چاروں مارے جا چکے ہیں۔ اب تو سارا مکہ ابو سفیان کے ہاتھ میں۔ اس نے سنا، فوراً ایک قانون جاری کر دیا۔ پہلے اپنے بارے میں ایک منت مانی اور اس کے بعد ایک قانون جاری کیا۔ اپنے بارے میں منت مانی کہ جب تک کہ میں بدر کا انتقام نہیں لوں گا، نہ اپنے سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ ہی کوئی غسل کروں گا، کتنی ہی کلیدی، کتنی ہی نجاست، کیسی ہی گندگی میرے اوپر کیوں نہ آ جائے، جب تک کہ بدر کا انتقام نہیں لوں گا اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا بدلے میں، اس وقت میں غسل نہیں کروں گا۔ یہ تو اپنے لیے ایک منت مانی، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ منت پورا کرنے کے لیے ابو سفیان کو وقت سے پہلے مدینہ جانا پڑے گا۔ خیر بہرحال یہ ایک منت مانی اور ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی آدمی بدر کے کسی مقتول یا مردہ کا نہ تو ماتم کر سکتا ہے، نہ اس پہ لوہا پڑ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں مرثیہ کہہ سکتا ہے۔ خبردار جو کسی گھر سے کسی عورت یا مرد کے رونے کی آواز بلند ہو، جو اس کی فلاسفی یا تھنکنگ
یہ اس کا خیال ہے، یہ اس کی فکر ہے کہ جب ہم لوہا اور ماتم کرتے ہیں تو اس سے جو دل ہے وہ ٹھنڈک محسوس کرتا، چنانچہ انتقام کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا۔ جب انسان ایک مرتبہ روئے، جس طرح اکثر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کسی کے مرنے پہ کہ بہرحال اس کے گھر والوں کو رلا دو ورنہ کہیں کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ ابو سفیان یہ اعلان کر رہا کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کے مرنے پر، اگر ہم اپنے بھائیوں کے مرنے پر، اگر ہماری عورتیں اپنے شوہروں کی موت پر رو لیں گی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نہیں، دل کو ٹھنڈا نہیں کرنا، ہر وقت دل کے اندر آگ بھڑکنا چاہیے انتقام کی، چنانچہ خبردار میں کسی کو روتے ہوئے نہ سنوں ورنہ سزا دی جائے۔ اور کوئی شخص آج کے بعد اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ بدر کے خون کا انتقام نہ لے لے۔ چنانچہ پورے مکے کے اندر ایک قسم کے ماشاءاللہ کی کیفیت ہو گئی اور ہر گھر والے پہ یہ پابندی لگ گئی۔ جتنے ہی ایسے لوگ تھے جو تڑپ کے رہ جاتے تھے کہ کاش ہمیں اپنے گھر والوں کی جو مر چکے ہیں ان کا ماتم کرنے کی اجازت ملے، لیکن نہیں، ماتم پہ پابندی آ رہی۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلی پابندی ہے کہ جو ماتم پہ لگائی گئی مکے کے اندر۔ تاریخ کہتی اس مکے میں بوڑھا آدمی تھا، اسود ابن عبد یہود، ایک بوڑھا آدمی، اس کے 3 جوان بیٹے بدر میں مارے گئے، 3 جوان بیٹے، بڑا بیٹا گما، چھوٹا بیٹا عقیل، اس سے چھوٹا بیٹا نوفل، 3 جوان بیٹے مارے گئے۔ اس کا دل تو یہ چاہتا کہ میں 24 گھنٹے روتا رہا، ہر وقت آنسو بہاتا رہا، لیکن ایک حکم آ گیا کہ خبردار رونا ممنوع۔ گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہا، بے چین ہو کے تڑپ کے وہ رات کو اٹھ بیٹھتا۔ ایک مرتبہ اس کے کان میں کسی عورت کے رونے کی آواز آئی کئی دنوں بعد، بلکہ کئی ہفتوں کے بعد۔ جیسے ہی یہ آواز آئی وہ بڑا خوش ہوا، وہ یہ سمجھا کہ شاید وہ قانون واپس لے لیا گیا، وہ جو رونے پہ پابندی ہے وہ واپس لے لی گئی۔ اگر وہ پابندی واپس لے لی گئی ہے تو مجھے بھی رونے کی اجازت ملے گی۔ فوراً اپنے غلام سے کہا کہ دوڑ کے جاؤ، یہ کون عورت ہے اور کیوں رو رہی، جا کے معلوم کرو۔ غلام نے واپس آ کے اس کو لا دی کہ اس عورت کا ایک اونٹ تھا۔ اونٹ عرب میں قیمتی چیز مانا جاتا ہے جیسے آج کل گاڑی، اس کا ایک اونٹ تھا جو کھو گیا۔ یہ اونٹ کے کھو جانے کے اوپر رو رہی اور ماتم کر رہی۔ بے اختیار اسود نے چیخ ماری، ایک اونٹ کے کھو جانے پر تو ماتم کی اجازت، لیکن جس کے 3 بیٹے مارے جائیں اسے اپنے بیٹے کے مرنے پہ ماتم کی اجازت نہ ہو۔ یہ مکے والوں کی فکر تھی اور یہ مکے والوں کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ یہ تو مکے کے حالات اور ماحول۔ بہرحال مکے والے اسی غم میں اور ماتم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آئیے واپس مدینہ چلے۔ مکے کے اندر جب یہ اطلاع آئی وہاں جو ہوا آپ نے سنا، اب مدینے میں چلے اور دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ان 2 مسئلوں کو کس طرح حل کیا۔ اب جب رسول خدا قیدیوں کو اور مال غنیمت کو لے چکے تو پہلا مسئلہ تو مال غنیمت سے کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ بدر کے مجاہدین کی اکثریت انتہائی مخلص ہے، لیکن بہرحال مال غنیمت پہلی مرتبہ امتحان میں آیا اور بالکل غیر متوقع طور پر۔ یہ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جیت کے آئیں، شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے، اتنی کثیر تعداد میں مال غنیمت۔ بنا پیغمبر اسلام اس مال غنیمت سے خزانچی مقرر کر کے ہر ایک سے مال غنیمت کو لے لیا، لیکن جو بدر والے ہیں ان کے 3-4 حصے ہو گئے۔ وہ لوگ کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس پوری لڑائی میں پیغمبر کے چاروں طرف رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سب سے اہم حصے پہ تھے، ہم تو رسول کی حفاظت کر رہے تھے، چنانچہ مال غنیمت ہمارا حق، یہ ہم کو ملنا چاہیے۔ اگر رسول ہی نہ رہتے تو کیسی بدر، کیسی لڑائی، کیسا مال۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے میدان بدر میں بڑھ کے حصہ لیا تھا، انہوں نے کہا واہ، مال غنیمت تو ہماری وجہ سے مسلمانوں کو ملا، یہ ہمارا حق ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں نے کافروں کا آخری دم تک تعاقب کیا تھا اور بہت دور تک ان کے پیچھے گئے تھے۔ انہوں نے کہا واہ، کافروں کو تو ہم بھگا کے آئے، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ واپس پلٹ کے آتے، اپنا مال لے جاتے۔ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ اسلامی لشکر میں اختلاف، اسلامی لشکر میں انتشار، مال اور پیسہ واقع میں ایسی ہی چیز۔ اب یہ مجاہدین 3 حصے میں تقسیم ہو گئے۔ پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع پہنچ گئی اور پیغمبر نے دیکھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تاکہ آج کے بعد یہ بدر کی لڑائی پہلی لڑائی، ابھی تک کئی مرتبہ کافروں سے مقابلہ کرنا ہوگا، اس طرح سے فیصلہ ہو کہ آج کے بعد یہ لالچ ختم ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ چاہے کوئی میدان میں لڑا ہو، چاہے کسی نے دشمن کا تعاقب کیا ہو، چاہے کوئی میرے قریب رہا ہو، چاہے کوئی پیچھے سے حفاظت کر رہا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میدان میں کون زیادہ لڑا کون کم لڑا۔ ہر ایک کی ڈیوٹی اہم، ہر ایک کا فریضہ اہم۔
خالی تلوار چلانے والا ہی اہم نہیں، وہ بھی اہم ہے کہ جو پیچھے سے لشکر کا بچاؤ کر رہا، وہ بھی اہم ہے کہ جو سپاہیوں کو پانی پلا رہا۔ پیغمبر نے کہا بدر کے جہاد میں جو میدان میں اترے ان سب کو بالکل برابر سے مال غنیمت دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ عمر سعد جو کربلا میں لشکر حسین کے خلاف آیا، اس کا باپ صاحب وہ ایک مرتبہ جلال میں آ گیا، پیرس میں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اللہ کے رسول، میرا تعلق بنی زہرا کے خاندان سے، جو عرب کا ایک انتہائی اہم خاندان، آپ مجھے اور مدینے کے ان کسانوں کو، مدینے کے ان کشتیوں کو برابر کر رہے ہیں کہ میرا حصہ وہ ان کا حصہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ایسا ذرا ٹھہرو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں انہی تمام چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اب کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں، اب اپنے خاندان کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملے گی اور خراب خاندان کی وجہ سے کسی کو ذلت نہیں ملے گی۔ سارے آدم کے بیٹے بالکل برابر، صرف کردار اور تقویٰ کسی کو آگے بڑھا سکتا۔ چنانچہ میری نگاہ میں تمہارا مقام اور مدینے کے اس کسان کا مقام بالکل برابر ہے اور برابر سے مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا۔ اب یہ چونکہ پہلی لڑائی تھی جس میں مال غنیمت آیا اور مال غنیمت کے ساتھ جھگڑا بھی آ گیا، تو پیغمبر نے اتنی احتیاط کی کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا، ورنہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت کہ جو بھی 7 چیزوں پہ خمس واجب، 7 چیزوں پر، ان میں سے ایک مال غنیمت، کہ جو بھی مال غنیمت ملے اس میں بھی خمس واجب ہے، یعنی پہلے اس کا 5واں حصہ رسول اور اہل بیت رسول کے لیے نکالا جاتا، باقی 4 حصے مسلمانوں میں تقسیم ہوتے، لیکن پیغمبر جنگ بدر میں خمس بھی نہیں نکالا، یعنی اپنا حق چھوڑ دیا تاکہ تمام مسلمانوں کو زیادہ پیسہ مل جائے اور یہ اختلاف ختم ہو کے رہ جائے۔ البتہ بعد کی لڑائیوں میں پیغمبر نے خمس نکالا، مگر ایک بات واضح ہے کہ بعض لوگوں کو یہاں دھوکہ ہوتا کہ خمس تو صرف مال غنیمت ہی پر واجب ہے اور کسی چیز پہ واجب نہیں، وہ بالکل غلط خیال۔ 7 چیزوں پہ خمس واجب، جن میں سے ایک انسان کی اپنی آمدنی بھی ہے، چاہے ملازمت سے ہو، چاہے کاروبار سے ہو، چاہے عورت کو گھر بیٹھے پیسے ملے، ایک وہ چیز ہے۔ 7 چیزوں میں سے مال غنیمت تو صرف ایک ہے، اس کے علاوہ 6 اور چیزیں۔ بہرحال بدر کی لڑائی میں پہلا جھگڑا مال غنیمت کا کھڑا ہو رہا تھا، پیغمبر نے اسی وقت سب سے بالکل برابر سے حصہ دے کے اس مسئلے کو ختم کیا۔ اب دوسرا مسئلہ آیا قیدیوں کا۔ پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ جب تک کہ قیدیوں کے مسئلے کو طے کیا جائے کچھ وقت لگے گا، مگر اس دوران اب مدینے میں کوئی جیل تو ہے نہیں کہ سب کو اس میں ڈال دیا جائے۔ پیغمبر نے یہ قیدی تقسیم کر دیے مختلف لوگوں کے درمیان، ایک آدمی کی حفاظت تم کرو، ایک کی حفاظت تم کرو، ایک کی حفاظت تم کرو، مختلف گھرانوں میں، مختلف خاندانوں میں یہ قیدی تقسیم کر دی اور ایک حکم دیا کہ خبردار ان کو قیدی یا کافر سمجھ کے ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، جیسا تم کھانا ویسا ان کو کھلانا، جیسا تم پہننا ویسا ان کو پہنانا، ان کے ساتھ کوئی ظلم، ان کے ساتھ کوئی جبر، ان کے ساتھ کوئی تشدد نہ ہونے پر یہ پیغمبر اسلام کا حکم آیا اور مدینے کے مسلمانوں نے اس پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ خود بدر کے قیدیوں میں سے ایک موصب ابن عمیر کے بھائی، موصب ابن عمیر اگر آپ کو یاد رہا کیونکہ اب 72ویں تقریر ہو گئی، شروع کی بہت سی باتیں آپ بھول چکے ہوں گے۔ موصب ابن عمیر وہ صحابی جنہیں پیغمبر نے اپنے سے پہلے مدینے میں بھیجا اور انہوں نے ہی مدینے میں ساری زمین ہموار کی پیغمبر کے لیے اور مدینے والوں کو تیار کیا استقبال رسول کے لیے۔ بہت اہم شخصیت ہے ان کی۔ ان کے بھائی کافر تھے، وہ بھی بدر میں قیدی بنا کے لائے گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے جس گھر میں بھیجا اس گھر والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے لیے سوکھی کھجوروں کو استعمال کر رہے ہیں جو باغات میں اور کھیت میں اور راستے میں اور گودام میں اور دکان کے نیچے گر جاتی اور پکی ہوئی روٹیاں پکا پکا کے مجھے کھلائی جاتی ہیں۔ پہلے مجھے کھانا دیا جاتا، جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنا کھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ندامت ہونے لگی کہ میں قیدی ہوں، یہ گھر کے مالک، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے خادم میرا ہر کام دوڑ کے کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ وہ پکی ہوئی روٹیاں واپس کی، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ پیغمبر کا حکم ہے کہ قیدیوں کے ساتھ انہیں اچھا سلوک کرنا۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جو کچھ پیغمبر مدینے میں بتا کے گئے بالکل اس کے الٹ کوفہ و شام کے قید خانے میں اہل بیت رسول کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ پیغمبر اسلام بدر کے کافر قیدیوں کے حق کا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ بدر کے قیدی جو آئے تھے یہ اپنے ساتھ کپڑے وپڑے تو نہیں لائے تھے، تو لڑنے کے لیے آئے۔ چنانچہ مدینے میں جو قیدی پہنچے
جب ان کے کپڑے میلے ہو گئے اور پھٹنے لگے تو نئے لباس کی ضرورت پیش آئی. اگرچہ مدینے کے مسلمان خود آج کل بڑی غربت میں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ ان قیدیوں کو برابر سے نیا لباس دیا جائے. سارے قیدیوں کو نیا لباس دیا گیا. پیغمبر کے چچا حضرت عباس، اس پیغمبر کے چچا ہیں عباس، اور ان کا نام تاریخ اسلام میں کئی مرتبہ آتا. یہ بڑے طویل قامت تھے، ان کا قد بہت زیادہ تھا. اتنا لمبا ان کا قد تھا کہ مدینے میں کسی شخص کا کرتا ان کے جسم پہ پورا نہیں اتر رہا. کرتے سے مراد یہ پاکستانی یا ہندوستانی کرتا نہیں، عربوں کا کرتا جو پورا کندھے سے لے کے پاؤں تک ایک ہی کرتا ہوتا. اب جناب عباس بہت دراز قامت ہے، طویل قامت ہے، ان کی ہائٹ، ان کا قد بہت زیادہ، کسی کا کرتا ان کے جسم پہ پورا نہیں آ رہا. لیکن نہیں، قیدی ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا کہ ان کے لباس کا خیال کرنا. ان کے برابر قد پورے مدینہ میں ایک ہی آدمی کا تھا، وہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی. تمام منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی. لیکن ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، صرف اس کا کرتا جناب عباس کے لیے پورا آ رہا. چنانچہ پیغمبر نے اسے حکم دیا، اس نے اپنا کرتا لا کے جناب عباس کو دیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک وجہ کہ آپ سنیں گے انشاءاللہ بات کی تقاریر میں کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تھا تو پیغمبر نے اپنی ایک قمیص اس کے کفن کے لیے بھجوائی تھی. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہی کہ اس نے چونکہ خاندان رسالت پر پیغمبر کے چچا پر ایک احسان کیا تھا تو پیغمبر نے اس کے بدلے میں اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے بھجوایا تھا. لیکن بہرحال یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ بدر اتنے خطرناک ترین قیدی اور اتنے سخت کافر، ان کا بھی پیغمبر اسلام نے کتنا خیال رکھا، ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی کتنی تاکید کی. کھانا اپنے سے بہتر کھلایا جا رہا، لباس اپنے سے بہتر پہنایا جا رہا. یہ سارے حالات تو ہو رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد ایک مسئلہ یہ کہ آخر ان کا انتظام کیا ہو. پیغمبر اسلام نے اس کے بعد ایک انتظام کیا جس سے پتہ چل رہا کہ ایک اسلامی حکومت چلانے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. پیغمبر نے کہا جو مالدار قیدی ان میں سے ہر ایک کو ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک جرمانہ، ایک کفارہ دینا پڑے گا. یہ لفظ فدیہ مومنوں پر بھی بعض اوقات واجب ہو جاتا. ایک انسان بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے، اسے کفارہ نہیں دینا. کفارے کا مطلب ہے گناہ کا بدلہ نہیں، اسے فدیہ دینا، ہر روزے کے بدلے میں غریب کو کھانا کھلا دے. تو خیر پہلی مرتبہ لفظ فدیہ بدر کے قیدیوں کے لیے آیا. تو جو ان میں پیسے والے ہیں وہ 4000 درہم سے 1000 درہم تک. اب جو ہر ایک کی حیثیت، جو ذرا کم پیسے والا ہے اسے 1000 درہم دینا، جو بہت بڑا پیسے والا ہے اسے 4000 درہم دینا. جو بدر کے قیدی پیسے والے ہیں 1000 سے 4000 درہم تک وہ فدیہ دیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے. جو پیسے والے نہیں یا پیسے والے ہیں پیسے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اور اختیار کہ اگر وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا. اور اگر کوئی آدمی دونوں چیزوں کے قابل نہیں، نہ اس کے پاس پیسے ہیں نہ خود اس کے پاس علم ہے، اسے پیغمبر اسلام نے کہا کہ ویسے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوئی سزا نہیں، کوئی قتل کا حکم نہیں، میدان جنگ کا قیدی ہے اور چھوڑا جا رہا. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی حکومت جب قائم ہوتی 2 چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک علم اور ایک مال. بے شک مال بڑی حقیر چیز ہے، مال بڑی گھٹیا چیز ہے، مال انسان کے لیے ایک مصیبت، لیکن بہرحال نظام مملکت چلانے کے لیے یہ 2 چیزیں ضروری. یہی وجہ کہ علم کی وجہ سے عالم اسلامی معاشرے میں قابل احترام، اور اگر صحیح مال خرچ کرنے والا امیر ہے پیسے والا لیکن صحیح مال خرچ کرے، اس کے پاس علم بھی ہو تو وہ اسلامی معاشرے کے اندر عالم کے بعد سب سے زیادہ اس کا بڑا مقام. یہ دوسری بات ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ پیسہ آتا لیکن اس کے ساتھ دل نہیں ہوتا، انسان کنجوس، تو چمڑی جائے کمڑی نہ جائے کے اصول پہ عمل کرتا. ورنہ اگر صحیح پیسے والا تو اسلامی معاشرے میں وہ قابل احترام. بدر کی جنگ کے بعد پیغمبر نے 2 اصول بتائے، ایک طرف علم کو پھیلانا ہے، ایک طرف مال کو جمع کرنا. اب یہی چیز آگے بڑھی، زکات واجب ہوئی، خمس واجب ہوا، صدقے واجب ہوئے، کفارے واجب ہوئے. یہ سارا مال بیت المال میں آئے گا اور مسلمانوں سے خرچ ہوگا. خیر میں اپنے موضوع سے ذرا ہٹ رہا ہوں. ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ 1400 سال پہلے عرب کے لوگ امی تھے. امی کا مطلب یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے ہیں، لیکن بدر کے قیدیوں میں ایک بڑی تعداد ایسی
کہ جو لکھنا پڑھنا جانتی. تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ مسلمان بچوں کو پڑھا کے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافر جو میدان بدر میں لشکر لے کے آئے تھے اس میں عام آدمی نہیں آئے, سب بڑے بڑے لوگ آئے تھے, یا پیسے والے آئے تھے یا بڑے بڑے اسکالر اور پروفیسر اور ریسرچ کرنے والے آئے تھے. اسی لیے ایک جملہ میں کئی مرتبہ دوہرا چکا ہوں کہ بدر کی لڑائی شروع ہونے سے کچھ پہلے پیغمبر نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں, آج مکے نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا تمہارے سامنے رکھ دیا, آگے بڑھو اور کفر کی کمر کو توڑ دو. جو بڑے بڑے لوگ آئے تھے یہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ عرب میں کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہوتے. خیر پیغمبر نے یہ 3 قانون بنا, 10 بچوں کو پڑھاؤ اور سکھاؤ یا 1000 سے 4000 کے حق سے دیا, اور یہ دونوں نہیں کر سکتے تو غریب قیدیوں کو ہم ویسے ہی رہا کریں گے. یہ حکم پیغمبر اسلام نے دے دیا. چنانچہ اب جو قیدی جس قانون کے دائرے میں آتا اس پر عمل کرتا ہے اور رہائی لے کے جاتا. لیکن اس وقت کی ذرا دیکھیے چل کے مکے میں گرانے کا یہ قانون. ابو سفیان سردار قریش سردار مکہ, اس کا ایک بیٹا حنظلہ بدر کی لڑائی میں مولا کی تلوار سے مارا گیا اور دوسرا بیٹا عمر بدر کی لڑائی میں قید ہوا. یعنی باپ اور اس کے دونوں بیٹے نے خود باپ ابو سفیان جو تھا وہ تو بدر کی لڑائی میں شریک ہی نہیں ہو سکا کیونکہ وہ تو تجارت قافلے کی وجہ سے تھا, لیکن اس کے دونوں بیٹے بدر کی لڑائی میں گئے. ایک مارا گیا ایک قیدی بن گیا. جب قیدی بن گیا اور پھر وہ مکے کا سردار ہو گیا تو اس کو لوگوں نے اطلاع دی کہ بھائی مدینے سے یہ خبر آئی کہ ہر ایک کو اتنا پیسہ دینا پڑے گا اور اس کا قیدی رہا ہو جائے گا. سنا کہ مکے کے بہت سے لوگ مدینے گئے, پیسے دے کے اپنے قیدی کو چھڑا کے لیا. تم تو سردار مکہ, تمہارا بیٹا قید. تو اس نے عجیب جواب دی. اس نے کہا کہ میں جانی نقصان تو برداشت کر چکا ہوں, اب میں کیا بے وقوف ہوں کہ مالی نقصان بھی برداشت کروں؟ میں چھوڑ دوں میرے بیٹے, پڑا رہے وہاں. جب ان کا دل چاہے گا خود ہی چھوڑ دیں گے, اس کے بعد میں اپنا بیٹا لے لوں گا. مگر اتنی محبت بھی نہیں کہ بیٹے کی خاطر میں اپنا پیسہ خرچ کروں. ایک تو ویسے ہی ایک بیٹے کو رو رہا ہوں. چنانچہ یہ کہہ کہ اس نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے پیسہ نہیں دینا, قید رہے تو بے شک رہے میرا بیٹا. لیکن اس کے بعد ایک اتفاق کے تحت اس کا بیٹا آزاد ہو گیا, اور وہ اتفاق بھی بڑا عجیب اتفاق تھا. اس زمانے تک جو مدینے کے پرانے آدمی تھے, اسلام لے آئے تھے لیکن جو مدینے ہی کے لوگ تھے وہ اکثر عمرے کے لیے مکے آتے تھے اور مکے والے ان سے کچھ نہیں کرتے تھے. مکے والوں کی زیادہ بڑی دشمنی تو ان لوگوں سے تھی جو مکے سے مدینے گئے. یہ مکے کے پرانے باشندے ہیں, ان کے پرانے تعلقات بھی ہیں مکے والوں سے. جو مدینے کے پرانے باشندے ہیں ان کے تعلقات بھی ہیں, وہ اکثر آتے رہتے ہیں. ایک بزرگ سعد ابن نعمان بدر کی لڑائی کے بعد اسی بے خیالی میں کہ جیسا اب تک طریقہ چل رہا ہم پر تو کوئی پابندی نہیں, وہ عمرہ کرنے مکے آئے. ابو سفیان کو اطلاع ملی, ان کو وہیں پکڑ کے قید کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو قید کر لیا, اب میرا قیدی چھوڑو تو میں یہ قیدی چھوڑتا ہوں. یہ سعد ابن نعمان بیچارے بوڑھے آدمی عمرہ کرنے آئے اور اس قانون کے تحت آئے ہیں کہ مدینے والے کو مکے والے کچھ نہیں کہتے. پیغمبر کا اطلاع پہنچ, ان کا گھرانہ, ان کے بیٹے, ان کے بھائی سب پیغمبر کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول ایک کافر کی وجہ سے ہمارے مسلمان بزرگ مارے جا رہے ہیں. پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تم لے جاؤ ابو سفیان کے بیٹے کو اور اس کے تبادلے میں اپنے خاندان کے بزرگ کو رہا کر کے لے آؤ. چنانچہ سعد ابن نعمان کو جنہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ان کے تبادلے میں یہ بیٹا چھوٹ کے چلا گیا. لیکن باقی جو قیدی تھے ان کو تو کوئی نہ کوئی فکر کرنا اپنی رہائی اور آزادی کے لیے. اب ایک مرتبہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے دے کے چکے ہیں, جن کے پاس علم ہے وہ سکھا پڑھا کے واپس آ رہے ہیں. 2 قیدیوں کے واقعات بڑے عجیب. ایک واقعہ, پہلا واقعہ جناب عباس کا. جناب عباس دل سے مسلمان ہو چکے تھے لیکن بعض مجبوریوں کی بنا پہ کھل کے اسلام کا اعلان نہیں کر رہے. بعض مجبوریوں میں سب سے بڑی مجبوری یہ تھی کہ ان کے اتنے قرضے لوگوں پر باقی تھے. انہوں نے کاروبار میں لوگوں کو اتنا پیسہ دے رکھا تھا کہ اگر وہ اسلام کا اعلان کریں تو ان کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے. چنانچہ اس وجہ سے انہوں نے اسلام کو دل میں چھپا کے رکھا. لیکن کفار تو ان کو اپنا جیسا سمجھ رہے ہیں, وہ ان کو جنگ بدر میں زبردستی لے کے آ گئے. پچھلی تقریر میں آپ نے سنا کہ کسی مسلمان نے ان کو گرفتار بھی نہیں کیا, ایک فرشتہ ان کو قید کرا کے پہنچا گیا پیغمبر تک. خیر اب جب قانون بنا تو قانون سب کے لیے برابر ہوتا, اپنا اور غیر کوئی فرق نہیں. پیغمبر نے جناب عباس کو بلایا. اگر قانون میں اس چیز پیغمبر نے اور شامل کر دی
کہ اگر کوئی آدمی بہت مالدار ہے تو اسے اپنا بھی فدیہ دینا، اور اگر اس کا کوئی غریب رشتے دار پکڑا گیا ہے اس کا بھی فدیہ دینا۔ جناب عباس بہت مالدار، جناب ان کے نے اپنی بات کو بدلا اور کہا لیکن تمہیں یہ پتا ہے کہ میں بہت غریب آدمی، میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، میرا سارا پیسہ تو دوسروں پہ چڑھا ہوا، اور بدر کی لڑائی کے بعد مکے کا ہر کافر جب کاروبار کے اندر کبھی کبھار مندی آ جاتی ہے جنگ کے بعد یا قسم کے پرابلمس کے بعد، تو مکے میں کوئی آدمی میرا پیسہ اس وقت واپس نہیں کرے گا، سب کو اپنی فکر ہوگی، تو میں تو بالکل غریب۔ پیغمبر اسلام نے کہا لیکن اس سونے کا کیا ہوگا جو آپ بدر کے وقت چلتے وقت، بدر میں آتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دے کے آئے تھے اور اس سے کہا کہ اسے چھپا کے رکھنا، اگر میں بدر سے واپس نہ آ سکا تو جو میرے بچے ہیں عبداللہ، عبید اللہ، فضل اور قسم، یہ جناب عباس کے 4 بیٹے ہیں، ان بچوں کی پرورش کے اوپر اسے صرف کرنا۔ جیسے آج کل بھی ہر آدمی اپنے بیٹوں کے لیے کچھ جمع کر کے چھوڑ جاتا، جس کی اطلاع ہر ایک کو نہیں ہوتی، اس سونے کا کیا ہوگا جو آپ خاص اپنی بیوی کو دے کے آئے اور اس سے کہا تھا چھپا کے رکھنا، صرف میرے بچوں پہ اس کو خرچ کرنا۔ جناب عباس ایک مرتبہ تو چکرا کے رہ گئے، کہا کہ ہے میرے بھتیجے تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ اس دنیا میں صرف 2 آدمیوں کو پتا، یا مجھے معلوم ہے یا میری بیوی کو معلوم، میرے بچوں تک کو نہیں معلوم، میرے سگے بھائیوں کو نہیں معلوم، میرے گھر میں کسی کو بھی نہیں معلوم، تجھے یہ اطلاع کیسے ملی؟ پیغمبر نے کہا میرے پروردگار نے مجھے اس چیز کی خبر دی تھی، اب آپ کو وہ سونا منگوانا ہوگا۔ چنانچہ اسے بھی علماء پیغمبر اسلام کے اہم ترین معجزات میں شمار کرتے ہیں غیب کی خبر دینا۔ جب اب جناب عباس مجبور ہو گئے، اپنی بیوی کے پاس قاصد بھیج کے وہ سونا منگوایا، سونے کی ادائیگی کی، واپس گئے۔ اب علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جناب عباس کے کاروبار میں اتنی برکت ہوئی کہ کاروبار ان سے سنبھالا نہ گیا۔ 20 انہوں نے مختلف آدمیوں کو اپنا کاروبار دیا، جن میں سے ہر ایک کا کیپٹل اس زمانے کے حساب سے 20,000 درہم تھا، یعنی باقاعدہ یہ سمجھ لیجیے کہ 20 الگ الگ کمپنیاں جناب عباس کی کھل گئی، صرف اس لیے کہ پروردگار عالم دل سے اسلام لا چکے تھے، چنانچہ ان کے کاروبار میں اتنی برکت تھی کہ جناب عباس کا واقعہ۔ اور دوسرا واقعہ بڑا عجیب واقعہ، اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ، پیغمبر اسلام کی 3 بیٹیوں کا مسئلہ آج کی تقریر کے شروع میں آیا، جن میں سے جناب رقیہ کا تو انتقال بدر کی لڑائی کے دوران ہو گیا۔ تو سب سے بڑی ان میں تھی جناب زینب۔ ان تینوں میں جو سب سے بڑی، اب یہ ترتیب یہ کہ سب سے بڑی جناب زینب ہے، پھر رقیہ ہے، پھر ام کلثوم، اور پیغمبر کی اپنی سگی بیٹی جناب سیدہ سب سے چھوٹی، تو سب سے بڑی جناب زینب ہے۔ کیونکہ یہ پیغمبر اسلام کے گھر میں جب آئی تو ذرا کچھ سمجھدار تھی، اس لیے پیغمبر بچپنے میں ان کو زیادہ، ان کے بچپنے میں ان کو کھلایا کرتے تھے، اور ان سے ذرا پیغمبر کو زیادہ محبت۔ وہ اللہ کے رسول جو کافروں پر، جو دشمنوں پر، جو غیروں پر اتنا مہربان، جناب خدیجہ کی سگی بھانجی ہیں اور بڑی بھانجی ہیں، چنانچہ یہ پیغمبر سے زیادہ مانوس تھی اور پیغمبر بھی ان سے زیادہ شفقت کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کے شوہر ابو العاص، وہ جو کافر اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور بدر کی لڑائی میں وہ حصہ لینے کے لیے مدینے آئے۔ جب پیغمبر اسلام مکے سے شروع میں ہجرت کر رہے تو ابو العاص کو پیغام بھجوایا کہ کیونکہ تمہاری بیوی زینب مسلمان ہے۔ اچھا، اس وقت تک قرآن کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں مسلمان اور کافر میں علیحدگی کا حکم تھا۔ اس وقت تک مسلمان عورت کو یہ اجازت کہ جس سے اس کا نکاح اسلام سے پہلے ہو چکا، اگر شوہر کافر بھی رہے تب بھی وہ اس کے نکاح میں رہ سکتی۔ یہ حکم تو مدینے میں آیا کہ اب مسلمان عورت کافر کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ خیر، جب ہجرت کے وقت پیغمبر اپنے پورے خاندان کو لا رہے تھے تو اپنے اس بھانج داماد کو، بھانجی کے شوہر بھانج داماد کو یا داماد کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم تو یہی رہو گے، میری اس بھانجی کو، جسے پیغمبر کبھی محبت میں بیٹی بھی کہتے، اسے میرے ساتھ بھجوا دو۔ اس نے صاف انکار کیا کہ یہ میری بیوی ہے، جہاں میں رہوں گا وہیں اسے بھی رہنا ہوگا۔ خیر، اب وہ شوہر کی رفتار ہو کے مدینے آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس سے کہا کہ تم بھی جو کہ مالدار آدمی، ٹھیک ہے، اور میری بھانجی کی وجہ سے میرے بہت قریب، لیکن فدیہ تمہیں بھی دینا پڑے گا اور برابر کا جو سب دے رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو پیغام بھجوا دیا اور اس نے یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے تو بھجوا دو تاکہ میں اس کے بدلے میں آزاد ہوں۔ اب وہ بیچاری اکیلی عورت، ان کے پاس اتنا مال کہاں سے آئے؟ انہوں نے اور چیزوں کے ساتھ سب سے قیمتی ایک چیز بھجوائی،
اور وہ تھا ان کا گلوبند یا نیکلس، گلے کا ہار۔ جس وقت یہ سارا مال مدینے میں آیا اور پیغمبر کے سامنے رکھا گیا، جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اس گلوبند پر پڑی، پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور پیغمبر بے اختیار رونے لگے۔ رونے اس لیے لگے کہ یہ گلوبند، یہ نیکلس اصل میں جناب خدیجہ طاہرہ کبریٰ کا تھا۔ جب جناب خدیجہ اپنی بھانجی کی شادی کی تو شادی کے تحفے کے طور پر اپنی بھانجی اپنا یہ انتہائی قیمتی نیکلس یا اپنا انتہائی قیمتی گلوبند دیا اور وہ اب تک چلا آ رہا تھا جناب زینب کے پاس۔ اب جب ضرورت پڑی تو اس کے علاوہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں۔ آج جو پیغمبر کے سامنے جناب خدیجہ کا یہ گلوبند، یہ نیکلس آیا تو پیغمبر کو خدیجہ طاہرہ ویسے ہی ذہن میں رہتی تھی، اس وقت اور زیادہ یاد تازہ ہو گئی۔ جناب خدیجہ کی جانثاری، جناب خدیجہ کی قربانیاں، جناب خدیجہ کی رسول خدا سے محبت، وہ ساری چیزیں یاد آئی، بے اختیار پیغمبر اسلام رونے لگے۔ اب وہ جو افراد چاروں طرف جمع گھبرا کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول خیریت تو ہے؟ اس ہار کو دیکھ کے آپ رو کیوں رہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ یہ میری بیوی خدیجہ کی نشانی جو اس نے شادی کے موقع پہ زینب کو دی۔ اور اے مسلمانوں، اب دیکھیے پیغمبر کائنات کے بھی حاکم ہے اور مدینے کے بھی حاکم۔ چاہے تو پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نیکلس جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں یا اس کو واپس کرتا ہوں، لیکن نہیں، مسلمان کے مال کا اتنا احترام کہ پیغمبر کے پاس اختیار بھی ہے لیکن پھر بھی پیغمبر اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہے۔ سارے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو جو بھی فدیہ آ رہا وہ سب میں تقسیم ہو رہا ہے برابر سے، تو یہ جو نیکلس ہے گلوبند ہے یہ تم سب کا برابر سے حق اور اس کا اختیار تمہارا ہے، تم جس طرح چاہے سے استعمال کرو۔ لیکن میری یہ خواہش کہ جو کہ میری بیوی خدیجہ اور جس نے اسلام اور مسلمانوں کی خاطر اتنی قربانی دی، اپنا پورا مال لوٹا دیا، جو کہ میری بیوی خدیجہ نے زینب کو یہ ہار دیا، یہ ہار اس سے واپس نہ لو، خدیجہ کا ہار اسی کو دے دو جسے خدیجہ دے کے گئی۔ لیکن یہ میری خواہش ہے، حکم نہیں، میں تو زبردستی نہیں کر رہا ہوں، مال تم سب کا برابر سے اختیار ہے، تم منع بھی کرنا چاہو تو منع کر سکتے ہو۔ ایک مرتبہ سارے مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا اللہ کے رسول جو آپ کی خوشی ہے وہ ہماری خوشی ہے، جو خدیجہ طاہرہ کا دیا ہوا تحفہ ہے وہ ہم نہیں لینا چاہتے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام ابو العاص کو بلایا اور کہا کہ یہ ہار لے جاؤ، تمہیں بغیر اس کے رہا کیا جا رہا مگر ایک شرط، وہ یہ کہ اب تم اپنی بیوی زینب کو مدینے بھجوا دیں، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ ابو العاص کو بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے رہائی مل گئی، اس لیے مکہ پہنچتے اس نے اپنی بیوی جناب زینب کو مدینے بھجوایا اور زینب کا مدینے میں پیغمبر اسلام کے علاوہ کون تھا؟ چنانچہ پیغمبر نے جناب زینب کو ایک مکان لے کے دیا۔ یہ جناب زینب اس کربلا والی نہیں، یہ ان میں سے ایک ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس 3 یتیم بھانجیاں آئی تھیں جناب خدیجہ طاہرہ کی شادی کے بعد۔ تو یہ ابو العاص کا واقعہ اور ایک آخری واقعہ اور سن لیجیے جس کے بعد جنگ بدر مکمل ہو جائے کہ خیر ایک ایک کر کے قیدی چھوٹ رہے۔ انہیں رہا ہونے والے قیدیوں میں سہیل ابن عمر ہے، یہ مالدار آدمی ہے، اس کے وارث پیسہ لے کے آ گئے، پیسہ دیا اور اس کو لے کے چلے۔ اس وقت پیغمبر کے ایک صحابی نے ایک مشورہ دیا اللہ کے رسول سے۔ سہیل ابن عمر عرب کا مانا ہوا خطیب تھا، تقریر بہت اچھی کرتا تھا، ایک فن تھا اس کے پاس، ایک صلاحیت تھی زبردست، مقرر، بے مثال اور ایسا کہ واقعاً ٹھنڈے خون والوں کو بھی گرم جوش دلا کے میدان میں لیا، اور یہ اپنی تقریر کی صلاحیت اسلام کے خلاف بہت استعمال کرتا ہے۔ جہاں دیکھا کہ کوئی آدمی اسلام کے قریب جا رہا، ایک تقریر کر کے اس کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اب لڑائیوں میں تو ایسا آدمی بہت کام آتا کہ جب لوگوں کو جب برانگیختہ کرنے کی ضرورت ہوتی، جوش دلانے کی ضرورت ہوتی، ابھارنے کی ضرورت ہوتی، اس وقت تو جوشیلا مقرر چلے گا۔ سہیل ابن عمر جب جا رہا تو ایک مرتبہ پیغمبر کے صحابی نے کہا اللہ کے رسول کہ اتنا خطرناک آدمی جا رہا، دیکھیے میدان میں لڑنے والے سے زیادہ خطرناک یہ آدمی ہوتا، کیونکہ میدان میں لڑنے والا تو 500 1000 یا 100 کا مقابلہ کرے، یہ تو ہزاروں کو تیار کر کر کے میدان میں بھیجے گا، اس کے سامنے کے سارے دانت توڑ دیے گا، جب دانت نہیں رہیں گے تو تقریر میں وہ جوش نہیں ہو سکے گا، وہ تقریری صلاحیت اس کی ختم ہو کے رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول اس کے دانت توڑ کے اس کو واپس بھجوائیے۔ یہ پیغمبر کے صحابی کا مشورہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں نام مل جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے سنا، فوراً منع کیا، کہا کہ نہیں، خدا کی قسم میں اللہ کا نبی اور کسی زندہ یا مردہ انسان کا فضلہ یعنی اس کے اعضاء جسم کو توڑنا میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کیا پتا کہ اس کی یہی تقریری صلاحیت
جو آج اسلام کے خلاف جا رہی کبھی یہ اسلام کے فیور اور اسلام کے حق میں استعمال ہونے لگی. چنانچہ اس کو اسی طرح جانے دیں. یہ وہی سہیل ابن عمر جس نے صلح حدیبیہ مکے کے کافروں کی طرف سے نمائندگی کی اور امیر المومنین سے اس کا جھگڑا ان معنوں میں ہوا کہ امیر المومنین نے محمد الرسول اللہ لکھا تھا. اسی آدمی نے اعتراض کیا کہ اگر ہم رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا, اس لفظ کو کاٹو. اور مولا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنے قلم سے رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتا. یہ وہی سہیل ابن عمر. لیکن پیغمبر نے کہا کتنا ہی خطرناک کافر کیوں نہ ہو, بہرحال اس کے لاشے کی توہین کرنا یا اس کے لاشے کی بے حرمتی کرنا مرنے کے بعد بھی ہم گوارا نہیں کر سکتے, تو زندہ انسان کے اوپر یہ ظلم کیسے ہوگا؟ یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. پیغمبر نے اسے بڑے احترام کے ساتھ رخصت کروا دیا. اور تاریخوں میں ہے بھی کہ بعد میں یہ اسلام لایا اور کئی مواقع پر اس نے مسلمانوں کے سامنے کچھ تقریریں کی اور کئی مقام پر اس کی یہ صلاحیت اسلام کے کام آئی. یہ قیدیوں کا مسئلہ اس طرح حل ہو گیا. پیسے دے کے چلے گئے, غریب ویسے ہی چلے گئے, پڑھے لکھے 10 بچوں کو تعلیم دے کے چلے گئے اور اس کے بعد جنگ بدر مکمل اختتام کو پہنچی. لیکن جنگ بدر کے 15 دن کے بعد ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی غیرت کے لیے ایک تازیانہ ثابت ہوا. وقت بہت کم ہے انشاءاللہ. اب جنگ بدر کے بعد کے حالات غزوہ بنو حنیفہ یہ میں آئندہ تقریر میں عرض کروں گا. بہرحال وہ واقعات ایک انتہائی اہم واقعہ ہے اور انتہائی قابل توجہ ہے کہ اس کو سنا جائے کہ غیرت مند مسلمان کی پہچان کیا ہوگی. بدر کی لڑائی کے صرف 15 دن کے بعد, بدر کی لڑائی کے تقریباً 1 مہینے کے بعد وہ واقعہ پیش آیا. عید کی نماز کے 15 دن کے بعد وہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں عرض کی جائیں گی کیونکہ موسم بھی کچھ ایسا ہے اور کچھ تقریر آج دیر سے بھی شروع ہوئی, اس لیے میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں. مختصراً پہلے تو ان 3 سوالات کے جواب دے دوں جو میرے پاس 2 ہفتوں سے بطور امانت محفوظ ہیں. اس کے بعد اگر گنجائش ہوئی تو 2-3 منٹ آج کے مسائل اور مجلس کے اختتام کو پہنچے گی. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ شہزادی کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے اور غیر معصوم شریک نہ ہو. تو آج کل جو شہزادی کا تابوت مرد حضرات اٹھاتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے اندر جو وصیت سوال میں پوچھی گئی ہے اس کا دوسرا حصہ غلط فہمی پر ہے کیونکہ شہزادی نے غیر معصوموں کو شرکت سے روکا نہیں تھا اور اسی وجہ سے سلمان تھے, ابو ذر تھے, عمار تھے, مقداد تھے, عبداللہ ابن عباس تھے. وہ جو 7 آدمی ہیں روایت میں اختلاف ہے کہ شہزادی کی میت کے 7 تھے, 13 تھے, 14 تھے, 17 تھے یا 19 تھے. کم سے کم اس 7 کو سب مانتے ہیں. ان میں ایک بھی معصوم نہیں کیونکہ امیر المومنین امام حسن امام حسین کے علاوہ اس وقت کوئی اور معصوم نہیں تھا. تو باقی جتنے بھی صحابی تھے سب غیر معصوم. غیر معصوموں کو شہزادی کے جنازے پہ آنے کی اجازت ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے, اس کے اندر بھی ایک مسئلہ تو پردے کا تھا اور اس ایک مسئلہ یہ تھا کہ شہزادی نہیں چاہتی کہ دن کی روشنی میں جنازہ اٹھے اور دوسروں کو اس جنازے میں دخل دینے کا موقع ملے. کچھ ایسی شخصیتیں تھیں, خاص ایسی شخصیتیں جنہیں شہزادی اپنے جنازے سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں. زیادہ ان کی وجہ سے یہ 2 پابندیاں لگائی گئی کہ رات کو جنازہ اٹھے اور یہ چند لوگ آئے. اس کے علاوہ اس پردے کا مسئلہ بھی تھا. لیکن جن شخصیتوں کو شہزادی نے آنے کی اجازت دی اس سے ایک مسئلہ یہ تو حل ہو گئے کہ اگر کوئی انتہائی مخلص اور محب اہل بیت اس کے لیے شہزادی تیار ہیں کہ وہ شہزادی کے جنازے پہ آ جائے. بہرحال یہ نہ ہو تو بہتر ہے کہ جناب سیدہ کے داود مرد اٹھاتے ہیں, یہ نہ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بہرحال اگر انتہائی مخلص اور محب اہل بیت تو اس وقت کی شہزادی کی اجازت تھی اور شاید آج بھی یہ اجازت ہو. ایک سوال یہ ہے کہ اگر مرد کے کپڑوں میں ریشمی دھاگا ملا تو اس کا پہننا جائز ہے یا جائز نہیں؟ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا دار و مدار معاشرے پر ہے, عرف پر ہے. اسلام میں کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر شریعت مسئلے کا اختیار معاشرے کو دیا ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اسی میں یہ ایک مسئلہ بھی ہے کہ اگر کپڑے, مرد کے کپڑے ریشمی دھاگا اتنی کم مقدار میں کہ جس آدمی کے سامنے بھی رکھیں وہ تو کہے کہ یہ تو کوئی ریشم ہے ہی نہیں, اتنی کم اگر مقدار ہو تو اس کپڑے کا پہننا مرد کے لیے جائز ہے. لیکن اگر کپڑے میں اتنا ریشمی دھاگا آ جائے
کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ریشم لگ رہا، جب اس میں یہ تو ریشم والا لباس ہے، اس صورت میں اس کا پہننا حرام رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا آدھا، کیونکہ اگر آدھا ریشم ہے اور آدھا غیر ریشم، یقیناً معاشرہ کہے گا کہ یہ ریشمی کپڑا، بہت ہی کم 5% یا 10% ہو تو شاید لوگ کہیں کہ یہ تو ریشم نہ ہونے کے برابر، تو نظر بھی نہیں آ رہا، محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ تو اگر اس سے زیادہ بلکہ 5% بھی مشکل ہے شاید اس کو بھی لوگ ریشم کہیں، تو اس کا تعلق معاشرے سے ہے، عرف سے ہے، لوگوں سے، کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو لباس ہے جس میں ریشمی دھاگا، اسے آپ ریشم مان رہے ہیں یا نہیں؟ اگر لوگ کہیں کہ نہیں اتنا یہ تو ریشم ہے، یہ تو معمولی نام کے لیے ریشم لگا دیا، اس طرح اگر سونے کا پانی انگوٹھی پہ چڑھاؤ، سونا نا پیتل کی انگوٹھی پہ سونے کا پانی چڑھا دیا، اب اس کی اجازت مردوں کو مل گئی، کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ تو کوئی سونا نہیں، تو خالی دکھاوے کے لیے ہے، اس میں سونا کہاں نظر آ رہا۔ یہی مسئلہ ریشم کا ہے۔ ان کا ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی مرد کے لباس پر ریشمی دھاگے سے کڑھائی تو وہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ ریشمی دھاگے کی کڑھائی اگر بہت ہی نمایاں نظر آ رہی تو احتیاط واجب کی بنا پر مرد کے لیے وہ بھی جائز نہیں۔ آخری سوال یہ کہ اگر ایک عورت نجاست کی حالت میں ہو تو کیا وہ نماز کی چادر اور مصلی پاک کر سکتی؟ جی ہاں، بالکل پاک کر سکتی، اس لیے کہ ہندوؤں میں اور قریش مکہ میں یہ تصور تھا کہ جب عورت نجاست کے عالم میں ہو تو اس کا سارا جسم نجس ہوتا، لیکن اسلام کے اعتبار سے یہ جو نجاست ہے عورت کی ماہانہ، یہ اس کی روح کو نجس کرتی ہے، اس کا جسم بالکل پاک ہے۔ عورت کا جسم بالکل پاک ہے، اس دوران جو پسینہ نکلے وہ بھی پاک ہے، چنانچہ کھانا وغیرہ پکانا اس حالت میں یہ سب بالکل جائز ہے۔ اسی لیے نماز کی چادر اور مصلی کو پاک کرنے کی بھی اجازت ہے، اور یہ دونوں چیزیں پاک ہو بھی جائیں گی۔ ہندوؤں والا تصور یا قریش مکہ والا تصور نہیں آنا چاہیے۔ ایک آخری سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین اگر پاک کپڑے کے ساتھ نجس کپڑے مل جائیں تو سارے کپڑے پاک کہلائیں گے یا نجس؟ اس کا دار و مدار واشنگ مشین کے طریقہ کار پر ہے۔ بعض واشنگ مشین ایسی ہوتی کہ جس کے اندر پاک اور نجس کپڑے ملا دیے جائیں تو نجس تو نجس رہتے ہیں، پاک بھی نجس ہو جاتے ہیں، اور کچھ واشنگ مشینیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پاک اور نجس ملائیں تو پاک بھی پاک رہتا ہے اور نجس بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پہلا دار و مدار تو اس پر ہے کہ مشین کس طرح کام کر رہی، اور پھر اس پر بھی دار و مدار کہ جو نجس کپڑا ہے اس میں کون سی نجاست ہے، کیونکہ خون کی نجاست کا مسئلہ الگ ہے اور پیشاب کی نجاست کا مسئلہ الگ ہے۔ وہ تمام مشینیں کہ جو کسی کُر پانی سے متصل ہوں، جو آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں کمپلیٹلی یا سیمی آٹومیٹک جس کے اندر پانی کُر سے آتا، اس کے اندر تو تقریباً کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میں مختصر کر دوں اس مسئلے کو کہ پیشاب کی نجاست اگر نجس کپڑوں پہ نہیں تو واشنگ مشین میں جتنے بھی کپڑے دھلتے ہیں وہ سب پاک ہو جاتے ہیں، پاک اور نجس ساتھ میں دھل رہے ہیں تو پاک رہیں گے اور نجس بھی پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پیشاب کی نجاست ہو، یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے کہ عام نجاستیں ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں، پیشاب کی نجاست کے لیے 2 دفعہ پاک کرنا ضروری ہے، سوائے بارش کے پانی کے اور جاری پانی کے۔ جو عام پانی آتا ہے گھروں میں، پیشاب 2 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ یہ کہ منی اور خون جیسی نجاست ایک دفعہ میں پاک، کتے اور سور جیسی نجاست ایک دفعہ میں پاک، شراب کی نجاست ایک دفعہ میں پاک ہے، لیکن کپڑے کی بات ہو رہی ہے، برتن کی نہیں۔ لیکن پیشاب کی نجاست اگر کپڑے پر ہو اس سے 2 دفعہ پاک کرنا ہوگا۔ تو پیشاب کے علاوہ باقی ساری نجاستیں واشنگ مشین میں پاک ہو جاتی ہیں جو عام مشینیں ہمارے یہاں رائج ہیں۔ حتیٰ یہ کہ وہ مشینیں بھی اس میں آ گئی جس میں پانی کو خود ڈالنا پڑتا ہے، نل کے ذریعے براہ راست نہیں آتا۔ لیکن میں بطور احتیاط ایک مسئلہ بتا دوں کہ بہتر یہ ہے کہ واشنگ مشین میں جب پانی آپ ڈالیں تو اگر آٹومیٹک نہیں ہے تو بخود اس میں پانی نہیں آتا، تب بھی آپ ربڑ کے پائپ کا ٹکڑا خرید کے گھر میں رکھیے اور نل میں پائپ لگا کر بجائے بالٹی سے پانی ڈالنے کے نل سے پائپ لگا کر وہ پانی واشنگ مشین میں ڈال لیں تو جو تھوڑی بہت ہچکچاہٹ یا شک و شبہ کی حالت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ سارا کا سارا مسئلہ جو ہے کلیئر ہو جائے گا، سوائے پیشاب کی۔ پیشاب کی نجاست اگر کسی کپڑے پر تو اسے ایک مرتبہ باہر پاک کریں پھر واشنگ مشین میں ڈالیں تو پھر وہ پاک ہو جائے گی۔ یہ عام مشینوں کا طریقہ ہے۔ تو عام مشینوں کے اندر پیشاب والا کپڑا اگر گیا تو شاید وہ دوسروں کو بھی نجس کر دے، خود تو نجس رہے گا ہی، دوسروں کو بھی نجس کر دے۔
لیکن باقی اور نجاست ہے تو عام واشنگ مشین کے اندر ساری نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور پاک کپڑا بھی پاک رہتا ہے اور نجس بھی پاک ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو مسئلے کا ایک حصہ تھا۔ اب اس کے ساتھ وہ جو تمام سوالات مجھ سے کیے گئے وہ سوالات جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ ایک آخری چیز غلط فہمی ہے جو میں یہاں پہ بیان کر کے پھر اپنی مجلس کو اختتام تک لے جاؤں۔ پرائز بانڈ خریدنا جائز ہے یا حرام ہے، اس مسئلے پر تو بہت گفتگو ہو چکی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیرت رسول خدا میں جس طرح پیغمبر کا نام بار بار آتا ہے یہ مسئلہ بھی بار بار آئے، اس لیے کہ 5 سال سے ہر سال یہ مسئلہ یہاں بیان ہو رہا، اس کو میں اس وقت بالکل ٹچ ہی نہیں کر رہا، وہ جائز ہے یا حرام یا آپ پرانے کیسٹوں میں سن لیجیے یا علماء سے رجوع کیجیے۔ لیکن جو انعام نکلتا ہے، انعام کے مسئلے میں ایک وضاحت پہلے بھی ہوئی ہے لیکن مزید اس کو دوہرا دیا جاتا ہے کہ جو پرائز بانڈ پہ انعام نکلتا ہے یہ انعام اگر آپ حکومت سے جا کے لیں تو اس کا مسئلہ مختلف ہے کہ آدھا آپ کا حق ہوگا اور آدھا آپ کو غریبوں کو دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ حکومت کے علاوہ بازار میں کسی آدمی کے ہاتھ پرائز بانڈ بیچ کے اس سے انعام لیں تو اس آدمی سے جو آپ کو پیسے ملیں گے اس کے اندر پورا کا پورا آپ کا مال ہوگا اور اس میں آدھا کسی کو دینے والا مسئلہ بھی نہیں، کیونکہ وہ مجہول المالک نہیں ہے، اس کا مالک معین ہے، اس اعتبار سے آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ تو اس میں 2 مسئلے آ گئے کہ اول تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے اس طرح سے انعام کو بیچنا، بینک سے کیش نہ کرائیں بلکہ انعام کو بیچے؟ جی ہاں جائز ہے، اور جائز ہونے کے ساتھ ایک فائدہ جو ہے وہ یہ کہ پورا انعام آپ کا ہو جائے گا، آدھا آدھا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ جبکہ اگر آپ بینک سے یا حکومت کے کسی محکمے سے پرائز بانڈ کا انعام لیتے ہیں تو آدھا آپ کا ہوگا، آدھا آپ کو غریبوں کو دینا پڑے گا، اور بعض حالتوں میں غریبوں کا حصہ آدھے سے کم بھی رہ سکتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے۔ جبکہ اگر آپ بازار میں انعام کو بیچیں تو سارا کا سارا آپ کے لیے جائز اور ایک فائدہ کسی کو دینا واجب نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہرحال اس موقع پہ انسان دوسروں کو یاد کرے تو یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور اس حق کو ادا کرنا۔ خیر بہرحال یہ تو اس کی بات ہو گئی اور مسائل کی۔ اب آئیے دوران تقریر جو 2 یا 3 باتیں کی گئی ان کی مدد سے ہم مجلس کو اختتام تک لے جائیں۔ پیغمبر اسلام کا پہلا جملہ یہ کہ میں اللہ کا نبی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کے جسم کو چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ اسے نقصان پہنچایا جائے۔ یہ پیغمبر اسلام نے سہیل ابن عمر کے بارے میں کہا۔ اگر آپ تاریخ کو آگے پڑھیں تو ایسا ہی ایک جملہ ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آتا۔ روایتوں میں یہ کہ جس وقت امیر المومنین اپنے بیٹے حسن اور حسین کو آخری وصیتیں کر رہے ہیں جبکہ 20 رمضان کی شب آ چکی اور عبد الرحمان ابن ملجم کی تلوار کا زہر مولا کے سارے جسم میں گردش کر رہا، اس وقت بلا کے کہا تھا حسن و حسین بیٹا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں اگر میں زندہ رہا تو میں جانوں اور ابن ملجم، لیکن اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو ایک بار لگانا اور خبردار اس کے لاشے کو مسلا نہ کرنا، اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا، جو عربوں کا طریقہ ہے ناک کان نہ کاٹنا، لاشے کو پامال نہ کرنا، لاشے کی توہین نہ کرنا، لاشے کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے یہ سنا کہ اگر کوئی پاگل اور کاٹنے والا کتا بھی مر جائے تو اس کے لاشے کا بھی تمہیں احترام کرنا، اس کے لاشے کو بھی تمہیں پامال نہیں کرنا، اس کے لاشے کا بھی ایک احترام ہے جو اسلام میں رکھا گیا۔ جو اللہ کا رسول کتنا جانوروں تک کے لاشے کے احترام کی بات کر رہا، اس اللہ کے رسول سے آ کے پوچھ لیجیے کہ اللہ کے رسول ان 2 مواقع پر آپ نے کیا گزری ہوگی؟ اگرچہ موقع تو 3 ہے تاریخ معصومین میں، لیکن 2 بہت اہم ترین موقع ہیں۔ ایک موقع شہر مدینہ کا ہے جب دنیا کی تاریخ کا ایک ہی لاشا آپ کو ملے گا، گھر سے نکلتا ایک مرتبہ 70 یا 72 تیر اس جنازے میں بے وقت ہوتے ہیں اور حسن کا لاشا واپس گھر کے اندر لایا جاتا۔ زینب گھبرا کے پوچھتی بھی ہے کہ بھیا حسین کہ میرے بھائی حسن کا جنازہ نکل کے واپس کیوں آیا؟ اس لیے کہ گھر سے جنازہ نکل کے واپس نہیں آتا۔ حسین نے کہا تھا زینب بہن کہ تفصیلات بعد میں، پہلے آ کے حسن کے لاشے میں سے ان تیروں کو تو نکالو، اور بھائی اور بہن نے بیٹھ کے یہ تیر نکالے تھے۔ اور دوسرا لاشا کون سا؟ یہ وہی لاشا تھا کہ جب 11 محرم کو ایک مرتبہ زینب کبریٰ حسین کے لاشے کے قریب سے گزری تھی تو صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زینب حسین کے لاشے کے قریب آئی تھی اور کہا تھا بھیا حسین اس وقت میں تیرے لاشے میں تیر دیکھ رہی ہوں، بھیا حسین مجھے وہ وقت یاد ہے جب مدینے میں
بھیا حسن کا لاشا آیا تھا اور زینب نے اپنے بھائی کے لاشے میں سے تیر نکالے تھے حسین بھیا، لیکن آج زینب اس قابل نہیں ہے کہ تیرے لاشے میں سے تیر نکال سکے، اس لیے کہ زینب کیا کرے، جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے باندھ دیے گئے ہیں، آج وہ حسن کی طرح حسین کے لاشے سے تیر نہیں نکال سکتی، یہ زینب کی کیفیت ہے۔ اور ایک جملے، صرف ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، حسین کا لاشا جب کربلا کے میدان میں اس طرح پڑا ہوگا تو اس فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی کل کی تاریخ تھی، وہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جب میرے مولا علی نے شہزادی فاطمہ کو غسل دے دیا، کفن پہنا دیا گیا، ایک مرتبہ کمرے کا دروازہ کھولا، کہا کہ آؤ بچوں اپنے ماں کی آخری مرتبہ زیارت کر لو۔ بیٹیاں روتی ہوئی آگے بڑھی، ایک پہلو میں زینب بیٹھی، ایک پہلو میں ام کلثوم بیٹھی، بیٹے آگے بڑھے، بائیں کی حسن بیٹھے، سرحانے حسین بیٹھے۔ روایت کا جملہ ہے حسین نے ہاتھوں کو بڑھایا، ہاتھوں میں اپنی ماں کا چہرہ لیا اور ایک مرتبہ کہا اماں فاطمہ تمہارا حسین تم سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوبارہ یہی جملہ کہا، کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری مرتبہ پہلے تو کہا اماں یہ آج کون سا دن آ گیا کہ تم حسین کو جواب نہیں دے رہی ہو، اور پھر ایک جملہ کہا واہ غربتا، ارے آج حسین غریب ہو گیا۔ روایت کا فقرہ ہے جیسے ہی حسین نے واہ غربتا کہا، ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے، فاطمہ کے دونوں ہاتھ باہر آئے، حسین کو اپنے سینے سے لپٹایا، بس ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے شہزادی شہر مدینہ ہے، حسین خیریت سے ہے، مولا سرحانے کھڑے ہیں، لیکن واہ غربتا حسین نے کہا آپ کفن میں بھی یہ جملہ برداشت نہ کر سکی، آگے بڑھ کے حسین کو اپنی آغوش میں لیا۔ آئے جب یہی حسین کربلا کے میدان میں زلجنا سے گرا ہوگا، تیر پہ وص ہوئے ہوں گے، لاشا پامال ہوا ہوگا، تو شہزادی کے دل پہ کیا قیامت